السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 236 سے پڑھیں گے اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر جہاں 47 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور فروری کی آج 25 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، ان اللہ سریع الحساب۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن کو یاد کرو جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین سے علاوہ اور زمین ہوگی۔ کیسے ہوگی وہ اللہ جانتے ہیں، بس ایمان لانا ضروری ہے۔ والسماوات، اور اسی طرح آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، ان آسمانوں کے علاوہ ہوں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور وہ ظاہر ہوں گے، اوپن لکھتے ہوں گے اللہ کے لیے جو واحد ہے اور وہ غالب ہے، صرف ایک ہی ہے۔ اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ دیکھیں گے مجرمین کو اس دن جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں۔ سرابیلہم من قطران، ان کا لباس ملبوس جو ہے وہ گندک کا ہوگا۔ بعض مفسر لکھا ہے بروزہ جو ہوتا ہے اس کا ہوگا، اس کو آگ بہت جلدی لگتی ہے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈھانک لے گی ان کے چہروں کو آگ۔ کیوں ایسے ہوگا؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ جزا دے اللہ تعالیٰ ہر جان کو جو اس نے کمایا۔
ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والے ہیں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام، یہ آیات، یہ ارشادات، یہ پہنچانا ہے اس میسج کا لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ اس پیغام کے ذریعے ڈرائے جائیں، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما هو الہ واحد، بے شک معبود الہ صرف ایک ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں شعور والے، عقل والے۔ نئی سورت شروع ہو رہی ہے جی، سورت کا نام حجر ہے اور یہ نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے۔ وَهِيَ 99 آیہ، 99 آیات ہیں، و6 رکوعات، 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی خوب جانتے ہیں ان حروف کا مطلب، مقصد کیا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، وہ قرآن مبین، وہی اس کا ترجمہ ہے جو واضح قرآن ہے، وہی کتاب ہے، اس کے یہ ارشادات ہیں، بیانات ہیں، آیتیں ہیں، جملے ہیں۔ ربما یود الذین کفروا، بار بار خواہش کریں گے، دوست رکھیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، تابع دار ہوتے۔ ارشاد ہوتا ہے نبی محترم سے، ذرہم، ان کو چھوڑ دو، الگ کر دو، یأکلوا ویتمتعوا، کہ وہ کھاتے رہیں اور فائدہ حاصل کرتے رہیں، ویلہہم الامل، اور ان کو حرص جو ہے وہ غفلت میں ڈالے رکھے، فسوف یعلمون، یہ دھمکی ہے، بس ان قریب پھر وہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریہ، اور کوئی نہیں ہلاک کی ہم نے بستیوں میں سے کوئی بستی، الا ولہا کتاب معلوم، مگر اس کے لیے ایک واضح طور پہ تحریر اور لکھت ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی امت نہیں آگے نکل سکتی اپنی اس اجل سے، وہ جو تحریر ہے، وہ ٹائمنگ ہے۔ وما یستاخرون، نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے جو اعتراضات کی ان میں سے یہ بھی اعتراض تھا، یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر، اے وہ شخصیت جس پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے، یعنی جس کو قرآن کہتے ہیں، انک لمجنون، معاذ اللہ، کہا آپ تو پاگل ہیں۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، تو کیوں نہیں لایا ہمارے پاس کو فرشتہ لاتے، آپ تیرے ساتھ فرشتوں کی ٹیم ہوتی، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچ کہنے والوں سے۔ اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں نازل کیا کرتے فرشتوں کو مگر سچ بات ہے، سچائی ہے، ہم اتارتے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ، اور نہ تھے وہ کہ ان کو پھر، مطلب اگر فرشتے نازل ہوتے تو وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ، تب پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ جب ٹیم آتی اللہ کو حکم سے، فرشتے آتے ان کو مارنے، ہلاک کرنے کے لیے، پھر مہلت نہ۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو، قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی شان ہے، عظمت ہے کہ آج ہم سب پڑھ رہے ہیں، ایک سورت مکمل ہو رہی ہے، دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، اللہ کی توفیق سے۔ توجہ جی، جس زمین پر ناز کیا جاتا ہے، فخری انداز سے چلا جاتا ہے، ایڑیاں مار مار کے، اور جس کو اکڑ کے کہا جا سکتا ہے، جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، بیٹا زمین پر ایڑیاں مار مار کے نہ چلنا، کیوں؟ انک لن تخرق الجبال ولم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا، ایڑیاں مارنے سے نہ زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ اکڑ کے چلنے سے پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو، جب بندے آگے چلنا ہے زمین میں۔ ولا تصعر خدک للناس، تیوریاں چڑھا چڑھا کے لوگوں کو منہ بسور بسور کر نہیں دیکھنا، انسانوں کی طرح رویہ رکھنا ہے، اخلاقیات کے ساتھ۔
ارشاد ہوتا ہے نا ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، یہ عبادت ہی ساری۔ تو ارشاد ہوتا ہے زمین پہ ناز کیا جاتا ہے، اے اتنے مربع دے مالک نے جی، اے اتنے 24 صاحب مولا مالک نے جی، اللہ کہتا ہے ہم نے زمین ہی بدل دینی۔ جب قیامت ہوگا یہ زمین نہیں ہوگی، زمین اور بنائیں گے۔ کس طرح کی بنائیں گے؟ جس نے یہ بنائی تھی وہی وہ بنائے گا جس نے اعلان کیا۔ اس پر بحث کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں اب تک کیا تحقیق کر سکیں۔ انسان کا جو دماغ اللہ نے بنایا ہے، ڈاکٹر دن رات لگے ہوئے، وہ تھوڑی سی بہت ہی ریسرچ ہوئی ہے، باقی سارا میدان پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آج تک کتنے لوگ چاند تک گئے؟ چاند تک تو جا نہیں سکے۔ تو چاند اور سورج ستارے زحل مشتری کتب تارے سارے، یہ سارا نظام جو ہے، تو پھر آخر کار پہلا آسمان دوسرا تیسرا کون پہنچے گا؟ ہم آسمان بھی بدل دیں گے، زمین بھی بدل دیں گے۔ دوسرے کا اور ناز کو توڑا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنے مربع اور جتنے زرعی رقبے اور جتنی ملکیتیں، فرمایا یہ ساری ملکیت تو میری طرف منتقل ہوگی، میں وارث بنوں گا۔ حضرت حاجی صاحب وہ تو بیلی پاک والے وہ کدھر گئے؟ تمہیں پتا؟ تمہیں پوچھنا خرید ہے ٹھیک نے دھیان کیوں نہیں رہے؟ پگ واپس کر چلیے، میں سنبھال کے رکھی، میں کہ ہو سکتا ہے پگ دے کے تو چھٹی مل گئی۔ انہوں کو پگ بٹائی ہے، پگ تبدیل، زمین تبدیل ہوتی ہے، پگ نہیں ہو سکتی تبدیل۔ ذرا کھچائی کرو نا، نہیں تو پگ واپس دے دیں۔ محبت ایک بزرگ نے پگ دی تھی، جتنے دی پگ دے گئے وہ پرتے نہیں، وہ سمجھ گیا میں سند مل گئی، میں نے جان دی ضرورت کی۔ گزارش یہ ہے کہ جس رب نے اتنا بڑا اعلان کیا ہے، ہم یہ زمین ہی ساری بدل دیں گے، سارا آسمان ہی بدل دیں گے۔ کس نے اعلان کیا ہے؟ جس نے جب کبھی قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا تعارف کروایا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمانوں کو بنایا ہے اکیلے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی اور مخلوق اللہ نے نہیں لگائی، اور عملی طور پہ اللہ تعالیٰ بھی آپ نہیں لگ رہے، صرف اللہ نے فرمان جاری کیا تو سارا کچھ بن گیا۔ سات آسمان بغیر عمد ترونہا طبقاً عن طبق، طے بتے ہیں، اور لطف یہ ہے کہ کسی کے نیچے کوئی پلر اور ستون نہیں ہے، نہ دیوار ہے، نہ ٹیک ہے، نہ تھمیاں نہیں ہیں۔ پتہ جی کبھی ٹارے شارے بنا دیں تو تھمی ڈگ بھی ہر شے تلے آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خدشات پر بھی تبصرہ کیا ہے۔ ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، دیکھو جہاں سے سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، حل تری من فطور، کو دراڑ نظر آتی ہے؟ اسی نے اعلان کیا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن کا نقشہ ذہن میں رکھو جس دن یہ زمین بھی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ایک حدیث میں اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جھٹکے دیں گے اللہ تعالیٰ، کوئی ٹیلے، کوئی پہاڑ، کوئی ندی نالے سب میدان بنا دیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھو آج مخلوق انسان کتنے ہیں؟ تقریباً 8 ساڑھے 8 ارب کے قریب۔ کیوں جی 7.5 8؟ تو پتہ نہیں ارب خرب دنیا آئی، مرکب گئی، اربوں خربوں کی تعداد میں دنیا پر جائے گی، تو سب کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے پیدا کر کے ایک میدان میں جمع کریں گے اور سارے ننگے ہوں گے۔ کل ہم نے پڑھا ہے نا تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑ رہے ہیں لیکن آنکھیں اوپر اتری ہوئی ہیں، آنکھیں پھترائی ہوئی ہیں، سر کے نیچے سے دیکھ نہیں سکے گا اور دوڑیں لگی ہوئی ہوں۔ برزوا للہ الواحد القہار، ایک ہی رب ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ مخلوق سے، مخاطبین سے جو برزوا للہ الواحد القہار جمع ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے این ملوک الارض، دنیا کے بادشاہ کدھر ہیں بھائی؟ این الجبارون، این المتکبرون، اکڑنے والے، دوجے کن ٹوٹے کدھر ہیں بھائی؟ ایک بڑا سادہ سا لفظ ہے، اس میں بہت بڑی ترجمانی ہوتی ہے، فلاں صاحب کی کن ٹوٹے ہیں۔
ایک اور لفظ کہتے ہیں جی فلانی پارٹی ڈنگے بندے تو ماشاء اللہ سانو شرف حاصل ہے سارے ملک سارے شہر کے فاٹک بھی ڈنگے تو بندے بھی ڈنگے ہے نا ڈنگا بات. جس شہر کے فاٹک بھی ڈنگے ہون تو بندے بھی ڈنگے ہون تو کام سیدھے ہون گے, کام تو پھر مداریاں بھی ہوں گے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ سارا جتنا سلسلہ ہے برضو اللہ پھر فرمائیں گے یہ بتاؤ کہ دنیا کے بادشاہ کدھر ہیں, جبار کہاں ہیں, قہار کدھر ہیں, ظلم و زیادتی کرنے والی کدھر ہیں, کوئی جواب نہیں دیتے. پھر اللہ فرمائیں گے یہ بتاؤ لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے؟ سٹیج لگا ہوگا, اللہ شان کے ساتھ تشریف فرما ہوگے, مخلوق کو خطاب ہو رہا, کوئی کسی کا ترجمان, کوئی کسی کا وکیل, کوئی کسی کا چاچا ماما, کوئی شاید وہاں ساتھ دینے والی نہیں ہوگی, بندوں نے کوئی جواب نہیں. لمن الملک اليوم, کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں. پھر اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار, ایک رب کی بادشاہت ہے, وہ ہی ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو ارشاد ہے اس رب کے لیے جب سارے اوپن ہوں گے تو پھر ارشاد وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. اللہ نبیوں کے نہیں فرماتے جناب اس دن دیکھو گے جتنے مجرم ہوں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں. ایک اور آیت ہے قرآن مجید سورہ الرحمن میں, تو وہ یہ ہے یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ وَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ. ہے قرآن شریف پڑھتے ہو نا کبھی کبھی, آج اس وجہ سے آمنا سامنا ہو گیا نا. یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ, ان کی پیشانیوں کے اوپر ان کے جرائم کندہ ہوں گے. یہ فلاں کیٹیگری کا مجرم, یہ فلاں کیٹیگری کا مجرم ہے, یہ زانی ہے, یہ قاتل ہے, یہ لٹیرا ہے, یہ فراڈی ہے, لکھا ہو. اور پھر جکڑے ہوئے ہوں گے. وہ ایک کہانی نہیں میں سنا رہا, قرآن مجید سورہ الرحمن میں لکھا ہو. یہی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ, بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران, ان کا لباس, ان کی تمیاں, شلواریں, کرتے. کرتے تو مراد یہی ہے کہ جو ملبوس ان کے ہوں گے وہ گندک کے ہوں گے, بروزے کے ہوں گے. اس کو ٹچ کرو آگ تو علاتول آگ ہی آگ بن جاتی ہے ساری. ان کا ان کے جو قمیصیں ہیں, ان کا جو ملبوسات ہیں وہ قطران کے ہوں گے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ, اور ان کے چہروں کو آگ نے ڈھانپا ہوا ہوگا. کتے بھی آگ, تھلے بھی آگ, لباس بھی آگ. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمانا. کیوں ایسے کریں گے؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے ہر جان کو جو اس نے کمایا. کمایا کیا ہے؟ ایک کمائی ہے پیسے کمائے, روٹی کمائی, وہ باجی کی کریے, کمائی نہ کریے, بسیٹے لمحے پہ رہی ہے. کہ کمائی کی تھی کس طرح؟ فراڈ کر کے, ملاوٹ کر کے, جھوٹ بول کے, کیمیکل کا دودھ بنایا اور اجناس مکس کر کے. چاول کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ایری دل ہے, ایک باسمتی دل ہے, ایک 85 دل ہے, ایک 86 دل ہے. انہیں رلا کے مکس کر لو جی, بات کیا بات ہے, دڑا بنا کے دے دیا. اللہ فرماتے ہیں ایک ذرے کا حساب ہوگا تو دڑے بنانا, تیرا دڑا سے کٹا. جھوٹ بولتے ہو. امام الانبیاء نے فرمایا ہر وہ تاجر یہ بہت بڑا مجرموں میں کھات ہوگا. تو ایک حدیث میں آتا ہے وہ کون ایسے تاجر ہیں جو فراڈیے ہیں, ملاوٹ کرنے والے, جھوٹ بولنے والے, قسمیں اٹھانے والے. تو جو تاجر امین اور صادق ہیں, بارہ بڑے بڑے شاندار معزز کرامن, بڑے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں. تجارت کی دونوں صورتیں نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کپڑے کا کاروبار تھا, بہت بڑے تاجر تھے. اور آپ نے فرمان جاری کیا کہ میرے یہ ہمارا مال جو ہے اس کپڑے تھانوں میں نقص ہے, گاہک گیا تو اس کو بتانا ہے فلاں فلاں نقص ہے جی, یہ فلاں کا چیز ہے. تو پھر سودا کر. امام صاحب کہہ کے چلے گئے, قافلہ آیا, کرندوں نے سامان بیچ دیا. امام صاحب تشریف لائے, انہوں نے پوچھا وہ نقص بتایا تھا؟ کہنے جی یاد نہیں رہا. وہ سامان خرید کر چلے گئے. قافلہ کسی اور ملک کا تھا, اور شہر کا تھا, وہ چلے گئے.
امام صاحب نے ساری رقم جتنی تھی ساری بیت المال میں جمع کری. فراڈ کر کے کمائیاں کی جائیں تو پچھوں نے پاجی چکر پتہ نہیں کیے کہ آپریشن بڑا بڑا کرانا پیا, اتوں لگ کے اتوں تک انہیں چیرے دیتے ہیں اس طریقے تو کنے لکھ لگے نا, وہ پھر ڈاکٹر جانے دے ہو جائے. وہ بابا جی کی بات مجھے یاد ہے نا, جنہوں نے بائی پاس کروایا تو بل بنا 8-10 لاکھ, تو بابا جی بل دے کے رونے لگے. ڈاکٹر ترس آ گیا کہ بابا بیچارہ ماڑا آدمی ہے تو پیسے زیادہ بن گئے. وہ لوگ بابا جی بل دے کے رو رہے ہو؟ اور نہیں بابا میں تو پیسے اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں, 12 لاکھ 10 لاکھ بھی دے سکتا ہوں. تو روتے کیوں؟ کہنے لگے رو یہ رہا ہوں کہ 3-4 گھنٹے تم نے میرے دل کی حفاظت کی ہے, بل بنایا 8 لاکھ, تو 60 سال ہو گئے میرے دل کی, پھر رب کر اسے کبھی بل مانگا ہی نہیں. کبھی اور کیا ہے کہ جس نے آزادی دی ہے, پیشاب بھی ٹھیک چل رہا ہے, بڑا بال بھی ٹھیک چل رہا ہے, سانس بھی چل رہی ہے, آنکھیں بھی ٹھیک چل رہی ہیں, تو کبھی نہیں خیال آیا کہ منا جا کے مسجد اللہ نے منہ بہا حضرت دل کی نہیں نہ کیتا, تو پھر روتے آگ میں کان پھاڑ لو. کچھ کہتے جی ہم نہیں جاتے, اسی نہیں جا کے دبکے کھاتے درسیں گے. ادھر سے آواز آتی ہے ہم تیری شکل ہی دیکھنا چاہتے, گیٹ دفعہ ہو جا, ہم تیری شکل ہی دیکھنا چاہتے. نہیں آتا تو نہ ہو, در فیض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے, نہ آئے جائے جہنم کو جس کا جی چاہے. تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت, جو صرف کمایا ظاہر ہے اس نے وہ کچھ کمایا, اس لیے ان کو ساری زنجیریں اور ساری بیڑیاں لگی ہوئی. ان اللہ سریع الحساب, فرمایا اللہ جلد حساب چکانے والے ہیں, اس کے بچ کوئی نہیں سکتا. وہ املی لہم کئی مدین, ساری باتیں اللہ کر بھائی ہم ڈیل دیتے رہتے ہیں, سنستجر میں صلاح عالم پھر ہم پکڑتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے ھذا بلاغ للناس, یہ بات, یہ میسج, یہ تبلیغ لوگوں کے لیے پہنچانے کے لیے ہے, یہ بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے فرمائی ہے. ھذا بلاغ للناس, کیوں؟ ارشاد ہوتے والی ینذروا بہ, تاکہ اس کے لیے ڈرائے جائیں, کس لیے سمجھائے جائیں. کیوں لوگوں کا مال کھاتے ہو, کیوں دغا کرتے ہو, کیوں جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہو, کیوں فریب کاریاں کرتے ہو, کیوں کسی دا حاجی نمازی تو کافی سموسہ کسی کا گھر چھڑ دے, پچھوں نفل نہیں دیتے. وہ پوچھے میرا سموسہ کتنے کا ہے, اور راشی پتہ نہیں کون کا, دکھاتا اسے. یہ آپ پھر مسکراتے ہیں, یہ تجرباتی باتیں لوگ اس طرح کرتے ہیں. میں نے بڑی بڑی دعوتوں میں بڑے معزز لوگ دیکھے ہیں کہ وہ جاتی دفعہ ایک کنوں بھی جیب میں ڈال لیتے ہیں, کھاتا نہیں نہ جا رہا تھا, چلو کنوں پہلے کنوں بھی ڈال لیں. تو انہوں نے اس لیے بولا تھا کہ کنوں ساتھ لے جاؤ, انہوں نے تم پہ اعتماد کیا ہے, تمہیں معزز بنایا, دعوت دی ہے کہ کھانا جتنا کھاؤ باقی چھوڑ کے جاؤ. تو باقی برباد کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ ایک بندے کا کھانا کھایا اور ایک بندے کا کھانا خراب کیا, ایسے ہو رہے ہیں. تو حساب کس دینا؟ مولوی صاحب نہیں, مولوی صاحب نے کہا مولوی صاحب نے. ارشاد وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا, تاکہ وہ جان لیں انما هو الہ واحد, پتہ چل جائے الہ ایک ہی ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, عقل والے شعور والے اس سے نصیحت حاصل کریں. یار کیا کمایا کسی نے دنیا میں آگے, کون لے گئے یہاں سے کوئی, زمینیں بھی پڑی ہیں, مکان کوٹھیاں بھی خالی پڑی ہیں, اور رارے رقبے بھی خالی پڑے ہیں, اور جو کو کمایا سارے ڈھیر لگے ہوئے, سارے گودام بھرے پڑے ہیں, لیکن اس کو کلمہ شہادت نعرے لگ رہے ہیں, لے جا رہے ہیں. کندھوں پہ اٹھایا ہوا ڈولیاں, جس طرح پہلے دور میں بابے نے پتا ہے ادو جہاں دلہنا نے ڈولیاں پا کے لیا تھوڑے جو ہے نہیں, وہ حاجی صاحب ہیں جی کارڈ کر دیں انجی ہوئے تھوڑے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اے مسئلہ ہو, نصیحت حاصل کریں عقل والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, حروف مقطعات ہیں, کئی بار اس پر بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہی جانتے اس کے مفہوم معنی مطالب کیا ہے. تلک آیات الکتاب, یہ قرآنی آیات ہیں, اس کتاب قرآن مجید کے یہ جملے ہیں, فرامین ہیں, مسئلے ہیں. وہ قرآن مبین, قرآن مبین بھی وہی ہے جو الکتاب ہے. الکتاب قرآن, جو قرآن مبین واضح طور پہ اس کے یہ بیانات ہیں, آیات ہیں, جملے ہیں.
ارشاد ہوتا ہے ربما یود الذین کفروا، کئی بار یا بار بار دوست رکھیں گے، خواہش کریں گے، اظہار کریں گے کون؟ کافر، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم تابعدار ہوتے، کاش کہ اللہ کے فرما بردار ہوتے۔ اب پچھتایا کیا ہو جب چڑیاں چوکیں گے، اب یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ او باجی سو فرصت ہی ملی، او باجی کمج، او باجی وقت ہی نہیں مل رہا۔ تو جب فوت ہو جائے گا پھر وقت مل جائے گا۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کہہ جاتا ہے جی میرے بعد تسی نا کاروبار اس طرح کرے کر رہے، کدی کیا کسے؟ ارشاد ہوتا ہے ذرہم، اللہ جو فرمائے ان کو دفع کرو، چھوڑ دو ان کو، یاکلوا ویتمتعوا، کھاتے رہیں، فائدے اٹھاتے رہیں، جو موج میلہ کرتے ہیں ان کو کرنے دو، ویلہہم الامل، ان کی تمنائیں اور خواہشات ان کو کیا ہے؟ غفلت میں ڈالے رکھیں، غافل رہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اب کروڑ آیا ہے، پھر 2 کروڑ آیا ہے، پھر جب 100 کروڑ ہو جائے گا پھر ارب پتی، پھر کروڑ پتی، اسی چکر میں سارا کچھ مر جائیں گے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فسوف، یعنی تب کی اللہ پتہ چل جائے گا تمہیں صرف پیسے کمانے کے لیے بھیجا تھا، تمہیں تجارت کرنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وما اهلكنا من قرية الا ولها کتاب معلوم، فرمایا کبھی ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کی لکھت، اس کی تحریر ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، فلاں ٹائم، فلاں سال، فلاں مہینے، فلاں تاریخ کو ہم نے فلاں کو ہلاک کر تباہ کرنا ہے۔ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی امت اپنی اجل سے آگے نہیں بڑھی کہ وہ پہلے ہلاک ہو جائے، اپنے آپ کو ہلاک کر لے۔ وما یستغنون، وہ پیچھے رہ سکتے ہیں، اللہ کا حکم آ جائے، عذاب آ جائے تو وہ نکل جانا، اسی طرح اسمبلی چلے جاتے، تسی فرشتوں اتنے کھلو، کبھی نہیں ایسے ہوگا۔ اس طرح ہی کتنے گئے سو پنجاب اسمبلی کا اجلاس سی نا، تو نماز پڑھی ساری، بھاجی ٹائم نہیں ملیا، تو اگے پیچھے پڑھ دو، تو ہوں سبحان اللہ میں بھی آخر پائے گا۔ روٹی روز کھاندے ہو تو نماز روز نہیں پڑھتے، جوس روز پیندے ہو تو 10 مہینے چکر نہیں سوندے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لبکواس، یہ کیا او صاحب، اے بزرگو، اے نبی صاحب جس پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی عشد آئی، تو اللہ نے کیا قسمیں اٹھائی ہیں؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، سونے تسی کو پاگل ہو، معاذ اللہ، تیرے سے زیادہ سیانہ تو میں نے بندہ ہی کو نہیں پیدا کیا۔ اللہ قسمیں اٹھاتا کہ فرمائے ما انت بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے مرتبت، شان، عظمت اور اتنی بڑی جزا ہم نے رکھی ہے کہ جو ختم ہی نہیں ہونے والی۔ اس کا سادہ ترجمہ پتہ کیا ہے آبا جی؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر سے لے کر امت کے آخری بندے تک جتنی اعمال خیر کرنے والی امت کے افراد ہیں، وہ ساری کی ساری نیکیاں اور حسنات نبی پاک کے کھاتے میں بھی جمع ہو رہی ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وہ رکنے والا سلسلہ ہے ہی نہیں، ہم نے آپ کی اتنی شان دی ہے۔ اللہ تیری شان کو سلام ہے، تیری عظمت کو سلام ہے، جس نے تو فیصلے کر کے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے انہوں نے نبی پاک کو مجنون کہہ دیا۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، شرط رکھتے ہیں، معاذ اللہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو، وہ سچا مانتے نہیں نا، وہ کہتے ہیں تمہارے دعوے کے مطابق اگر تم سچے ہو تو تیرے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے، باڈی گارڈ۔ اب سلیکشن ہو رہی ہے نا، یہ وزیر ہے، یہ چھوٹا بڑا، اتنی گڈیاں مل گئی، انہیں بندے مل گئے، انہیں سیکورٹی گارڈ مل گئے، انہیں بندوقاں مل گئے، انہیں پٹرول مل گیا، انہیں فلانی چیز مل گئی، تو چتر کے نہ جن گے، وہ اتنے فیصلہ ہوئے۔ عمر فاروق رات کو پہرا دیتے ہیں، سویرے جماعت کر اندر مسجد یہ اندر مولیوں تو سیاست کرتے ہو۔ ابو بکر صدیق عمر فاروق سے بڑے کون سیاستدان ہوں گے جنہوں نے بڑی بڑی حکومتوں کے ساتھ ٹکر لی اور جہاد کیا؟
عمر فاروق کو اس دور کی فارسی اور ایرانی حکومت نے نمائندے بھیجے تو عمر فاروق صاحب بیت المال کے اونٹ چرانے گئے ہوئے، وہ مدینے آن کے انہیں دی کوٹھی تے محل لب لے پھر دے عمر فاروق دا محل کے تھے، کہنے لگا محل چل کوئی نہیں، وہ تو اونٹ چران گئے بزرگ باہر ویکھیا تے اونٹ چرتے نے پے تو عمر فاروق کی کر تھلے لمے پے نے تے کول درا رکھیا تے سرانہ پتھر دا بنایا تے سونے دے بٹنا والا کلندر کھلوتا انہوں ضرورت نہیں پہنی آواز دے کے اٹھایا۔ ایک بے بیری گزرے تو انہوں نے کہا پترا تین کیوں ہے جی کچھ نہیں نہ بزرگوں نے ملنا، تو بولتا نہیں، وہ کمی جائے گل ہی نہیں آ رہی، مارا آواز عمر یا عمر، اٹھیا شیر تو میں کیا تو چنگا بولا جنا تے کمبی جاندہ روئی جاندہ، وہ بولتا تینوں کی رونا ہے، میرا بھائی کی کون ہے، من انتا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے پہلا جملہ بولا عدلتا فنمتا، عمر تیری شرف کو سلام ہے، تم نے عدل و انصاف کیا اس لیے میٹھی نہیں سو رہے ہو، ہم نے دنیا میں ظلم کی چکی چلائی، نہ رات نیند آتی ہے نہ دن کو نیند آتی، جب تک ہم نے امریکہ سے پیسے مانگنے کی جان نہیں چھڑنی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک بار نہیں سینکڑوں بار درجنوں بار ممبر پر جمعے کے خطبے دروس میں بات کہی ہے، جب تک اسم بندے سے پتر نہیں بننا اللہ نے شرط لگائی انتم العالمون ان کنتم مومنین، سود چھوڑو گے نہیں، پیسے مانگنے چھڑو گے نہیں، تے بکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ سادہ جن اس کا چھوٹا طرح منگنا چھڑ دیو، ایک باری کہہ دیو ساڑھے کو کوئی شہری دفع ہو جو نکل دیو، اسی نہ لینے ہیں نہ دینے ہیں، یہی ہو سکتا ہے نہ ایسا تو انہوں کچھ لینا ہے تو نہ دینا ہے، یہ گل صحیح ہے، صحیح ہے تو بولیا بھی نہیں جاتا تو کرنا تو صحیح ہے، ایک بندے تو صحیح آخر ساتھ کر نہیں صحیح، جب جنی دیر تک اساں یہ کام نہیں چھڑنے، سود اساں کھانا نہیں چھڑنا، جھوٹ بولنا نہیں چھڑنا، منگنا نہیں چھڑنا، عزت نہیں مل سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ تو اللہ نے جواب دیا ہے ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم حق کے بغیر حق کے ساتھ ہی فرشتے نازل کرتے ہیں جب کبھی نازل کرتے ہیں۔ ان کنت من الصادقین، انہوں نے کہا تھا وما كانوا اذا منذرین، اگر فرشتے آ جاتے، اگر فرشتے آئیں رسول پاک کی مدد کے لیے تب مخالفین کو رگڑا دے کہ فارغ کر کے مار کے جاتے، تم وہاں باقی نہ رہتے۔ یہ ہم نے کرم کیا ہوا ہے، ہم نے فرشتوں کی ٹیم تیرے ساتھ نہیں بھیجی جو یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ چھونیاں بڑی بڑی ہیں، 7 سال کے بچے، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ سینے میں قرآن سجائے ہوئے مارو مار پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سینے محفوظ ہیں، سینوں کے اندر کتاب اللہ کی محفوظ ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب یہ قرآن موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کیا تھا اسائیں ذکر نازل کیا تھا تو حفاظت بھی ایسی کرا۔ ڈاکٹر صاحب والے واسطے میں گل سنا لگا، جامعہ سلفی ہماری جماعت کا بہت عالی شان ادارہ ہے، میں وہاں پڑھاتا رہا ہوں، پرنسپل میرے دوست ہیں، اکٹھے مدینے پڑھتے رہے، چوئی یاسین ظفر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بابا جی دیسی آدمی پینڈو جا بندہ چھوٹا جا بال لے کے دفتر داخل ہو گئے۔ میں پوچھا بزرگوں کدھر آئے ہو؟ بال داخل کروانا ہے۔ تو چودھری بھی ہو، پرنسپل بھی ہو، کہنے لگے بابا جی ایڈے بال اسی داخل نہیں کرتے، چلو کو حافظ قرآن مجید ہوئے کو 8-10 باتیں پڑھے ہوئے تو چلو نظر ثانی چلو بابا جی ٹور پہ کمرے جو نکل واسطے تو دروازے کے قریب جا کر کہتے ہیں ویسے منڈے سارے حفظ سے کیتا ہے قرآن مجید، وہ چھوٹا جا بات چل سب خیال آ دینا ادھر آؤ ادھر آؤ، بال نو 16 یا 20 جگہ سے سوال کیتا وہ فر سنائی جائے، فر سنائی جائے، فر جب وہ تو کے پڑھی جائے تو پوچھا کنے جی یاد کیتا ہے؟ اندر 6 مہینے، چوئی سب آندے چلو داخل کر لیں۔ 1 مہینے جو حدیث کی کتاب بلوغ المرام نے حفظ کر دی، اگلے مہینے ایک اور کتاب حفظ کر دی، اگلے مہینے ایک اور حفظ کر دی۔ وہ کہتا ہے بخاری شریف میں نے ایک باری اخبار دو میں 2 مہینے سے بھی یاد کر دوں۔
اس بچے کے کتنے لوگ ہیں، کسی 2000 وظیفہ، کسی 3000 وظیفہ، کسی 1000 وظیفہ، کتنے ہزار وظیفہ مل رہے ہیں۔ اللہ نے سینے قرآن یاد کر دیا۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین سورۃ طٰہٰ فرشتوں نے سنائی، تو پھر اللہ پڑھتے ہوں گے تو فرشتے جھومتے ہوں گے، کیا مزہ ہوئے گا وہ۔ تو فرشتے نے آخیا جی طوبیٰ لأمۃ ينزل هذا علیہا، ہماری طرف سے مبارک اس امت کو جس امت کو یہ کتاب ملے گی، جس امت کے لیے کتاب نازل کی جائے گی اس امت کو ایڈوانس مبارک ہو۔ طوبیٰ لأجواف تحمل هذا، مبارک ان سینوں کو جن کے اندر یہ قرآن حفظ کر کے رکھا جائے گا۔ طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہذا، مبارک ان زبانوں سے جن زبانوں پر یہ قرآن پڑھا جایا کرے گا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ مبارک ہیں وہ زبانیں جن پر اللہ تعالیٰ یہ قرآن پڑھا جائے گا اور توفیق اللہ دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قبول کر لے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہدایت فرمائے، ایمان و اسلام کی زندگی نصیب فرمائے، خاتمہ علی ایمان فرمائے، فتنوں مصیبتوں بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت فرما، اللہ ان فتنوں سے ہماری جان چھڑا، اللہ چوروں ڈاکیوں اس قسم کے جتنے بے دین لوگ ہیں اللہ ان سے ہمیں نجات دیتا۔ لیکن اسی بھی کچھ کریے نا، اسی اپنا وطیرہ چھڑنا نہیں، دودھ پانی پانا چھڑنا نہیں، جھوٹ بولنا چھڑنا نہیں، کش لانا چھڑنا نہیں، شراب پینی چھڑنی نہیں، سود کھانا چھڑنا نہیں، جوا چھڑنا نہیں، تو باقی کس طرح کام ہے؟ صرف منجن والا دند نہیں صاحب ہوتے، سارے کام کریے ہو تو منجن والی ہو، منجن والا صرف کام نہیں سوتر ہونا، اس کی تطہیر کرنی ہے، اندر صاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن تبدیل کر دی جائے گی یہ زمین غیر الارض، اور زمین کے ساتھ وہ اور زمین ہوگی، یہ زمین بدل جائے گی، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور وہ اوپن ہوں گے، ظاہر ہوں گے ایک قاہر غالب اللہ کے سامنے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اے نبی محترم دیکھیں گے جو مجرم لوگ ہیں اس دن جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کی قمیضیں کس کی ہوں گی؟ گندک اور بروزے کی۔ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ نے ڈھانپا ہوا ہوگا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دے، جزا دے اللہ ہر جان کو جو اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والے ہیں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ بات لوگوں تک پہنچانی تھی۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے وہ ڈرائے جائیں۔ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں۔ انما هو الہ واحد، کہ الہ ایک ہی ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے، شعور والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ جو حروف مقطعات ہیں اللہ عالم المراد، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، وہ قرآن مجید جس کو قرآن مبین کہتے ہیں اسی کی یہ آیات ہیں۔ ربما یود الذین کفروا، بار بار تمنا کریں گے، دوست رکھیں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ فرما بردار ہوتے، مسلمان ہوتے۔ ذرہم، اے رسول کریم ان کو چھوڑ کو دفع کرو، یاکلوا ویتمتعوا، کھاتے رہیں، موج ملے کرتے رہیں، یعنی فائدے اٹھاتے رہیں۔ ویلہہم الامل، اور ان کو تمنائیں خواہشات جو ان کو غفلت میں ڈالے رکھے۔ فسوف یعلمون، پھر یہ وعید ہے، ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے، دم کی سمجھ لیں کہ پھر وہ ان قریب جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریہ، نہیں ہلاکی ہم نے
کوئی بستی الا ولہا کتاب معلوم مگر لکھت تحریر معلوم ہوتی ہے ہمارے پاس اس وقت سے پہلے، ما تسبق من امہ نہیں آگے بڑھی کوئی امت اپنی اجل سے، وما یستاخرون وہ پیچھے رہ سکے، وقالوا اور نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر اے وہ شخصیت اے رسول جس پر یہ کتاب ذکر نازل کیا گیا ہے، انک معاذ اللہ کہا آپ مجنون ہیں، لو ما تاتینا بالملائکہ تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لایا، ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق اب اللہ جواب دیتے ہیں ہم نہیں نازل کرتے فرشتوں کو مگر سچ حق کے ساتھ پیغام فیصلوں کے لیے، وما كانوا اذا منذرین اگر ایسے ہوتا پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی وہ سارے فارغ ہو جاتے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو قرآن مقدس کو نازل کیا ہے، وانا له لحافظون ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات انشاءاللہ بچ رہا گے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلہم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحانك اللهم
اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سلام جناب کی حال ہے؟ خوش ہو؟ یہ دسو